ڈاکٹر وجیہ سعید، ریگنگ کی بات کریں، کشمیری جو ایک تو ان کے ہاں برہمن، کھشتری، ویش، شودر ہندوازم میں 4 کلاسز ہیں شودر لوگ. اس کا مطلب کشمیریوں کو جیسے فرزانہ نے کہا 5ویں درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے. ابھی مغربی بنگال میں الیکشن ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، میں سن بھی رہا تھا. اس پہ بتائیں کتنی ریگنگ ہوئی ہے؟ وہاں کے ایکچوئل ریپرزینٹیٹیو کو تو آگے آنا ہی نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب، بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے. سائز کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پریکٹیکلی میں جتنا بھی اسٹڈی کرتی ہوں، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی مغربی بنگال کے الیکشن تھے، 7 اور صوبوں میں کچھ جو ہیں ان کے الیکشنز ہوئے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے 90 لاکھ ووٹرز کے جو ووٹ ہیں ان کو کینسل کیا، ان علاقوں میں کینسل کیا جہاں بی جے پی کی جیت کے امکانات موجود نہیں تھے. اور انہوں نے وہاں پر ممتا بنرجی، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور وہ بڑے جی بالکل وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں کی سیاست کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے کافی کام کیا، اور بی جے پی کو بڑا ٹف ٹائم دیا اس خاتون نے. جی بالکل. تو ان کو ہرانے کے لیے دیکھیے 90 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ ٹوٹل وہاں کے ووٹرز کا 12% بنتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ٹوٹل ووٹرز کے میں سے 12% کو تو آپ نے یوں نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں، کسی ملک میں نہیں ہوا. یہ چند مہینے کے اندر اندر یہ واقعہ کیا گیا، پچھلے سال سے لے کر اس سال تک الیکشن کے آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد بہت سارے ووٹوں کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ووٹ جو ہے صحیح ڈلے نہیں. آپ دیکھیے گا کل 29 اپریل کو جو ہے وہ لاسٹ ان کی وہ تھی ووٹنگ، اور 4 مئی کو ان کا جو ہے نا فائنل رزلٹ آئے گا، اور آپ دیکھیے گا اس کے لیے کتنی جو ہے ریگنگ کی گئی ہے. اور رہی بات بھارت کی جمہوریت کی، تو میں نے تو آپ کو کھل کر کہتی ہوں، بھارت جیسے ملک میں دیکھیے جو کچھ کانگریس کے ساتھ کیا گیا، ہندوتوا جب سے ایک تنظیم جو ہے دہشت گرد تنظیم، جب سے اس کا بی جے پی پر غلبہ زیادہ ہوا، اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جب سے یہ برچی بردار بالکل اور جب سے یہ بچر آف گجرات جو ہے، مطلب ہی ہیز بیکم دا پرائم منسٹر آف انڈیا، تو اس نے تو وہی کچھ کیا جو کچھ یہ گجرات کا وزیر اعلیٰ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کرتا تھا. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اس کو، پوری دنیا میں جا کر اگر کوئی اپنا دوست ملا ہے تو فادر لینڈ کے نام پر اسے اسرائیل ملا ہے، بھائی کے نام پر اس کو جو ہے وہ ہیبت اللہ ملا ہے. تو وہ تمام لوگ جو دہشت گردی کیوں کہا ہے اس نے ادھر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے نہیں، اس کے آباء و اجداد وہاں سے نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں 2 ہی اچھے ممالک ہیں، جو کہ جب یہ گیا تل ابیب گیا اور اس نے وہاں جو ہے نتنیاہو کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، انڈیا کو مدر لینڈ کہا اور اسرائیل کو فادر لینڈ کہا. میں اکثر انڈین چینلز پہ ان کو جو اس بات پہ ان کو تنگ کرتی ہوں کہ وہ اس کی ڈیفینیشن مجھے دیں کہ آپ کس سینس میں خود کو مدر لینڈ اور اس کو فادر لینڈ کہتے ہیں، جو کہ وہ بتا نہیں پائے، حالانکہ ان کے اپنے پرائم منسٹر نے آئیڈیا دیا ہے. لیکن اینی ویز میرا جہاں تک اندازہ ہے جی، یہ دونوں ممالک دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، دنیا میں امن امان کی تباہی کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. اسرائیل اپنی جگہ کر رہا ہے، بھارت اپنی جگہ کر رہا ہے. تو یہ ان دونوں کا ایک ایسا مشترکہ جو ہے نا مفاد ہے، دنیا کو برباد کرنا اور اپنے مفادات کا آگے بڑھانا. وہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ اسرائیل گریٹر جو کبھی تھا ہی نہیں، جو صرف خیالوں میں ہے کہ جی 3000 سال پہلے ان سے وعدہ کیا گیا تھا ایک زمین کا. اور اسی طرح ہندوتوا والے جس کو لے کر بڑھ رہے ہیں مہا بھارت کو، وہ مہا بھارت بھی کبھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. تو خیالی جو ہے ان دونوں کے جو ہیں عزائم ہیں، جن کو یہ دنیا میں عملی جامہ پہنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے، فادر لینڈ مادر لینڈ، لیکن ہندوتوا اور زائن 2 ایکسٹریم آئیڈیالوجیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ڈاکٹر وجیہ سعید، اتنا سارا پلندہ ہے مودی کے خلاف، ہندوستان کے ہندوتوا کے تاریخ چہرے کے خلاف، دنیا کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ فلسطین اور یہ بالخصوص کشمیر پینڈنگ ہی ہیں، کسی کے کانوں تک جو نہیں رہی. ڈاکٹر عمر صاحب، میں تو کھل کر ایک بات کہوں گی، میں بھی نسلاً کشمیری ہوں، ہم لوگ جو ہیں مدتوں سے اس تکلیف میں مبتلا ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطین کو بھی آپ اسی طرح دیکھ لیجئے. معاملات یہاں پر جو ہے نا، ایک چیز تو پوری دنیا میں بیسک ہے کہ مسلمانوں کو ان کا ساتھ کوئی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جب آپ خود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم خود اپنا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو کس نے ہمارا ساتھ دینا ہے؟ دیکھیے جب 2024 میں جب نتنیاہو کی طرف سے غزہ پر، رفح پر، خان یونس میں مختلف جو پمفلٹ گرائے گئے، ان پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا، جو ان کو تم بڑا بھائی چارہ کہتے ہو، تم نے ان کی اصلیت دیکھ لیا، تمہیں کوئی بھی ہم سے بچانے کے لیے نہیں آ رہا، تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ. تو بہت شرمندگی کی بات ہے کہ یہ باتیں بالکل سچ ہیں، ہمیں ان کو وہ کرنا چاہیے. اور مسلم امہ کا وہ پریکٹیکلی تو تصور ہے ہی نہیں. وہ مسلم امہ کہاں ہے؟ وہ اب صرف کتابوں میں ہی ملتی ہے کہ جی جب جو حدیث پاک ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری امت کی تکلیف ہوتی ہے، یا ایک علاقے میں مسلمان جو ہیں تکلیف میں ہو تو پورے جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. یہ تو اب ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو کچھ غزہ میں ہوا، اور پھر ابھی جس طریقے سے
یہ معاملات چل رہے ہیں دنیا کے. میں یہ لیکن پریکٹیکلی دیکھیے اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ کیا, اور پاکستان نے خاص طور پر اور کشمیریوں نے خاص طور پر بہت نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ ابھی تک آپ کشمیریوں کے دل سے پاکستان کو نہیں نکال سکے. اور میرا ایک ذاتی ایک ہے, آئی ڈونٹ نو, اللہ خیر کرے, اگر پاکستان کی طرف سے یہ جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں, یہ جو کچھ بھی ہے, ایک انشاءاللہ کامیابی کی طرف بڑھے گی. پاکستان نے 10 مئی کے بعد سے اپنا جو ہے نا ایک ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ کیا. پوری دنیا میں جو ہے نا طاقت کا توازن جو ہے وہ اس خطے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں تبدیل کر دیا. تو پاکستان اب اپنی 78-80 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے مضبوط مقام پر کھڑا ہے. اور اگر یہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک امن معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ دیکھیے گا بھارت کو جس طریقے پہ امریکہ سے بیشنگ ہو رہی ہے, پوری دنیا نے اس کو جو ہے ساتھ چھوڑا ہوا ہے, تو ہم ایک جو ہے نا بڑی مضبوط پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھارت سے کہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے. مزید فالس فلیگ کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو جو بیمار انہوں نے کھائی ہے وہ بھولے تو ہیں نہیں ہیں, تو اگر مزید کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو تیاری پوری ہے. تیاری پوری ہے. ناظرین آپ نے ٹھیک کہا وجیہ, پہلے تو بات صرف سری نگر چوک یا لال قلعے کی ہوتی تھی, اب وہ دلی سے آگے کراس کر کے پتہ نہیں کہاں جائیں. چتا جلانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. میرے خیال میں شمشان گھاٹ کی نوبت پہلے بھی نہیں آئی تھی. ہم نے جس طرح سے ادھم پور میں ادھم مچایا تھا, اگلی بار بھی انشاءاللہ خوشبو لگا کے آئیے گا. جی ڈاکٹر وجیہ. دیکھیے بھارت کے لیے ایک سمپل میسج ہے. پاکستان کو بہت اچھی طرح جو ہے موجودہ قیادت میں اور جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہماری سول سوسائٹی, اب ہم اپنی طاقت کو نہ صرف یہ کہ پہچانتے ہیں بلکہ استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. اور پاکستان کو اب ان چیزوں پہ, میں خاص طور پہ ڈاکٹر رضوان صاحب کی اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتی ہوں, کہ وہ تمام لوگ جو اس RSS کی جو ہے نا ذہنیت سے متاثر ہیں, ایک تو یہ کہ ان سب کے اندر یونٹی ہونی چاہیے, دوسری یہ کہ پاکستان کو کاؤنٹر نریٹو اس ہائبرڈ وار میں, یہ جو 5th جن ہائبرڈ وار جنہوں نے شروع کر رکھی ہے, ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی فوج کو گالیاں دو, اپنے محافظوں کو گالیاں دو, اور اپنے ملک کی برائی کرو, اور دوسروں کی تمہیں جو ہے وہ اچھائیاں نظر آتی ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی آنکھیں کھلوانے کی بھی ضرورت ہے, نہ صرف اپنوں کی بلکہ ان کی بھی جو وہاں بیچارے مجبوری میں ہیں. تو صرف مسلمان ہی نہیں, سب سے بڑا جو طبقہ جو اس ہندوتوا ذہنیت سے متاثر ہے نا, وہ دلتس ہیں. جس قدر زیادہ ظلم دلتس پہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے, اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو یوز کرنا چاہیے. اور بھارت کا جو اس نے نیریٹو بنا رکھا ہے نا مہا بھارت کا, وہ بالکل شیٹرڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر وجیہ سعید.